السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن سیکھنے جاتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، پھر سمندر میں مچھلیاں بھی اس کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ چرند پرند جو قرآن سیکھنے جاتا ہے یا کسی کے سکھانے کا کام کر رہا ہے، جا رہا ہے، راستے میں ہے، اگر راستے میں موت بھی آئے تو یہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ آج قرآن کی آیت آئے گی تو قرآن سارے انسانیت کے لیے ہے، اگر اس کو چھوڑ کر بھول کر تو شیطان خوش ہوگا۔ جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں بچوں کو بچپن میں قرآن پڑھاتے ہیں، یا بہت سارے بچے قرآن حفظ بھی کر لیتے ہیں، بچے بچیاں، لیکن بڑے ہو کر وہ بھول جاتے ہیں۔ اگر بچوں نے ایک آیت، ایک پارہ بھی حفظ کر لیا ہے تو براہ مہربانی ان کی حفاظت کریں۔ قرآن والے بچوں کے پیچھے پڑا ہوتا ہے شیطان تاکہ اس کو بھلوایا جائے۔ بچوں سے کہیں کہ وہ جو انہوں نے پڑھا ہے وہ پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، اللہ کے قریب ہوتے جائیں گی، ان کی منزلیں آسان ہوتی جائیں گی۔ مرنے کے فوراً بعد روح سے حساب ہوتا ہے، تو جو ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ قرآن ہمارے ساتھ قبر میں جائے گا، یہ ہماری سفارش کرے گا۔ قرآن پڑھنے والا اخلاق کا میٹھا ہوتا ہے، اس کی خوشبو پھیلتی جاتی ہے، اور نہ پڑھنے والا اگر اخلاق کا اچھا بھی ہوتا ہے تو خوشبو نہیں پھیلتی۔ تو قرآن کا علم پڑھنا پڑھانا بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ کے پاس آ گیا ہے تو اس کی حفاظت کریں۔ آج اس کی آیتیں آئیں گی، ان کو غور سے سمجھیں گے۔ بارک اللہ فی۔ ہماری آج کی آیت 174 سورۃ النساء انشاءاللہ آج کمپلیٹ کریں گے۔ اس میں ہم نے بہت سے احکام پڑھے ہیں، تو جس نے بھی یہ احکام پڑھے ہیں، سنے ہیں، سب پر یہ ذمہ داری ہے کہ جس تک یہ نہیں پہنچے ہیں، جو قرآن کا مفہوم نہیں جانتے، تو برائے مہربانی ان کے بھیجیں، ان کی رہنمائی کریں قرآن کے سلسلے میں، کیونکہ لوگوں نے قرآن کو بہت مشکل سمجھا۔ تو اس کی جس کے پاس بھیجے گا اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ پہلے تجوید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءکم
برہانم من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم۔ بارک اللہ فیک۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہماری سورۃ النساء بہت اہم اور میننگ فل تھی، ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے اللہ کی مدد سے۔ اللہ قبول فرمائے گا، ہر حرف پہ نیکیاں دیں گا۔ ہم انسان ہیں، پڑھنے کے دوران ضرور ہم سے غلطیاں ہوتی ہوں گی، اللہ ہر غلطی پر ہماری معافی فرمائے، قبول فرمائے، اور جس نے بھی پڑھا سنا سب کا اللہ قبول فرمائے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اس میں بہت سارے احکام تھے، میاں بیوی کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، اور بہت سارے احکام آئے۔ تو ہم سب کو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب کو ان احکام کو سمجھیں اور اپنے اوپر لاگو کریں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 174 سے۔ اللہ نے اوپر سب کچھ احکام بتا کے اب اس کا راستہ بھی بتایا ہے کہ تم اس احکام کو کس طرح اپنے عمل میں لاؤ گے، تو اس کے لیے کیا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ساری لوگوں کو خطاب ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں۔ یہاں یا الذین آمنو نہیں آیا ہے، قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے، بھلے ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہاں یا ایھا الناس آیا ہے۔ یہ بات آپ نوٹ کریں، یا ایھا الذین آمنو نہیں آیا ہے، یا ایھا الناس، اے پوری انسانیت، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس ایک دلیل۔ برہان کیا ہے؟ دلیل، واضح، سفید روشن، تمہارے رب کی طرف سے قرآن آ چکی ہے، جو نور ہے، اندھیرے میں روشنی کرتا ہے، جہالت کے اندھیرے، گمراہی کے اندھیرے جہاں جہاں بھی ہیں، اگر قرآن وہاں پہنچے گا تو وہ روشن کر دے گا ان سب کو۔
जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, एक दलील तुम्हारे रब की तरफ से आ चुकी है। व अनज़लना, और नाजिल किया हमने, इलैकुम तुम्हारी तरफ, नूरम मुबीना, एक नूर वाज़ेह। अब यहाँ अल्लाह ने कुरान को नूर कहा है, तो अल्लाह ने क्या कहा कि अब तुम्हारी हुज्जत ख़त्म हो गई। अब जिसके पास कुरान पहुंच गया है तो वो ये न कहे क़यामत के दिन या कब्र में कि मुझे पता नहीं था, तो क्योंकि कब्र में भी हमसे सवाल जवाब होंगे। तो अगर हम कुरान पढ़ेंगे, अमल में लाएंगे, तो हम उनका जवाब भी दे सकेंगे। तो ये सारा नूर है, हमारी ज़िंदगी को नूर बना देता है, हमारी सारी मुश्किलातें दूर कर देता है। ये कुरान में हर चीज़ की दुआ बताई गई है। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, तो रहे वो जो ईमान लाए, बिल्लाह, अल्लाह पर। हम अल्लाह पर कैसे ईमान लाएंगे? जब हम कुरान पढ़ेंगे, कुरान का मफ़हूम समझ में आएगा, तो हम कुरान को अमल में लाएंगे। तो जो ईमान लाए, ईमान बहुत बड़ी चीज़ है। ईमान वही लाएगा, सच्चा ईमान, अल्लाह और रसूल हर चीज़ से मुक़द्दम हो। भले हमारी औलाद हो, हमारी माल मिल्कियत हो, जब अल्लाह रसूल का हुक्म आए तो उसको सबसे मुक़द्दम रखना है। वह है ईमान। अम्मल्लज़ीना आमनू बिल्लाह, तो रहे वो जो ईमान लाए अल्लाह पर, वातसम्मू, और उन्होंने मज़बूत पकड़ा, बिही, इससे। अब हमें मज़बूत कैसे पकड़ना है? क्या हम कुरान को मज़बूत पकड़ के रखेंगे? नहीं। वातसम्मू की यहाँ बहुत गहरी माना है, यानी कुरान से दूसरों को जोड़ना। अब ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि जिसको कुरान का मफ़हूम आ रहा है, एक भी आयत आ रही है, 2 आयतें आ रही हैं, एक पारे का मीनिंग आ रहा है, तो वो लोगों को उसकी माना बताए और लोगों को कुरान से जोड़े। ये है वातसम्मू, उसने मज़बूत पकड़ा जिसने इससे कुरान को। वातसम्मू की माना है दुरुस्त पढ़ना, खामोशी और गौर से सुनना, औज़ बिल्लाह यानी इस्तिज़ा करना, बिस्मिल्लाह करके पढ़ना, नियत का इखलास हो कि मैं अमल के लिए कुरान पढ़ रही हूँ, ना कि देखा देखी के लिए। और कुरान का सवाब उसको मिलेगा जो खुद पढ़ेगा, जो दूसरों के लिए पढ़ेगा। किसी को हम फ़ायदा नहीं दे सकते, भले हमारे माँ बाप हों, भाई बहन हों, जो पढ़ेगा उसको अपना सवाब मिलेगा। ये भी आ रहा है। वातसम्मू भी, उन्होंने मज़बूत पकड़ा उसे, फसयुदखिलहुम, तो अनकरीब वो दाखिल करेगा, फ़ी रहमतिम मिन्हु, रहमत में अपनी तरफ से, व फ़ज़लिन, और फ़ज़ल में। फ़ज़ल क्या होता है? रहमत से भी ज़ायद चीज़। तो हमें, और यहाँ अल्लाह ने फ़ज़ल कहा है, तो फ़ज़ल यानी हम अल्लाह से जो भी मांगते हैं, अगर वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं है तो अल्लाह उस चीज़ को रोक लेता है किसी अच्छे टाइम के लिए। या कभी हमारे हक़ में बेहतर होता है तो अल्लाह अपनी तरफ से बहुत बड़ा फ़ज़ल इनाम भी करते हैं, कभी हम नहीं भी मांगते। बहुत सारे लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, अल्लाह का उन पर फ़ज़ल होता है, तो अल्लाह से वो फ़ज़ल मांगना चाहिए। व यहदीम, और रहनुमाई करेगा उनकी, किसकी? जो इस पर अमल करेंगे। व तस्लिमू पढ़ा हमने, जो मज़बूती से थाम लेगा इसको। तो अल्लाह कह रहा है कि वो रहनुमाई करेगा कुरान उसकी, इलैहि सिरातम मुस्तकीमा, तरफ रास्ते सीधे के। सीधा रास्ता कौन सा होता है? मुस्तकीम का, कुरान और सुन्नत का रास्ता। वसी, सहरा में अच्छा बेहतरीन रास्ता, वो रास्ता कुरान के ज़रिए मिलेगा। एतदाल का रास्ता, दीन का रास्ता, अल्लाह के कुर्ब हासिल करने का रास्ता, जो अफरात और तफरीक से पाक हो, लालच और हिर्स से पाक हो, खालिस अल्लाह का रास्ता, वो है सिरात मुस्तकीम का रास्ता। यस्तफ्तूनक, वो फतवा पूछते हैं आपसे, कुलिल्लाहु युफ्तीकुम, कह दीजिए
اللہ فتویٰ دیتا ہے فی کلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ ہم کلالہ کے بارے میں پہلے بھی سورۃ النساء میں پڑھ چکے ہیں۔ کلالہ جس کا کوئی نہ ہو، ان امرؤ ہلک لیس لہ، اگر کوئی مرد ہلاک ہو جائے، نہ ہو لیس لہ اس کی کوئی اولاد، یہاں وراثت کی بات ہو رہی ہے، ولد ولہ کوئی اولاد اور نہ ہو اور ہو اس کی ایک بہن، ابھی ایک آدمی وفات پا گیا ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کی ایک بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو اس کے لیے آدھا اس کا جو اس نے چھوڑا۔ اب ایک آدمی ہے وفات پا جاتا ہے، بس صرف اس کی بہن ہے، اب جو مرنے والا جو کچھ مال چھوڑ کے مرا ہے تو اس کی وراثت میں سے اس بہن کا آدھا ہوگا، وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ خود وارث ہوگا اس کا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر نہ ہو اس بہن کی کوئی اولاد۔ اب اگر ان بہن کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے تو وہ بہن آدھے حصے کی مالک ہوگی۔ وَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر ہوں وہ دو بہنیں، اگر دو بہنیں ہیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو ان دونوں کے لیے 2/3 ہے، مما ترک، اس میں سے جو بھائی نے چھوڑا۔ اب بھائی نے جو چھوڑا تھا آدھے میں سے دونوں بہنوں کا آدھا آدھا گا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، یہ علم الفرائض کیا کہا گیا ہے اس کو، وراثت کے علم کو، کسی کی خاطر اپنی آخرت برباد نہ کی جائے، مرنے کے بعد اس کی فوراً وراثت کی جائے۔ اور حضرت عمر نے سب سے زیادہ سوال کلالہ کے بارے میں کیا تھا، یہ بھی ایک سیریس مسئلہ ہے۔ اب جو وفات پا گئی ہے کوئی عورت یا مرد، اب اس کے بچے نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، تو اس کی جائیداد کہاں جائے گی؟ پہلے تو دیکھنا ہے پیچھے کوئی بھائی بہن ہے، کوئی ترکے میں ہے تو ان کو جائے گی۔ باقی آدھا کن کو دینا ہے؟ قریبی رشتہ داروں کو۔ قریبی رشتہ دار بھی بہت حق رکھتے ہیں، آدھا بہن کو جو وہ چھوڑ گیا اور آدھا قریبی رشتہ داروں کو۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، اگر ہوں وہ کئی بہن بھائی، اب ہکڑی ایک بہن نہیں ہے، کئی بہن بھائی ہیں، اخوتن رجالا و نساء، مرد اور عورتیں، فلذکر مثل حظ الانثیین، تو مرد کے لیے مانند حصہ دو عورتوں کے برابر۔ اب اس مرنے والے کے بھائی بہن ہیں تو جس طرح وراثت کا حکم ہے، بھائی کو آدھا جائے گا، باقی ان کو تہائی جائے گا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے تاکہ نہ تم گمراہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم۔ بارک اللہ فی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔